الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع دم اور جھاڑ پھونک ہے، جسے عربی زبان میں رقیہ کہا جاتا ہے۔ کل گزشتہ درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے لیے جو کوششیں رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کی خاطر اور شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو مشقتیں جھیلیں اور جو پریشانیاں اٹھائی اور جو آلام و مصائب کا سامنا کیا، ان پر مختصر گفتگو ہو چکی ہے۔ کل کے موضوع کا ہی ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی اور شرک سے لوگوں کو منع کیا۔ تو انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اقوال میں سے اور انہی اعمال میں سے ایک عمل بھی ہے اور ایک قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے دروازوں کو بند کرتے ہوئے اور توحید کی راہ کی طرف بلاتے ہوئے شرعی دم کرنے کا حکم دیا، نسخہ عطا فرمایا، اور جو شرک کے دروازے ہو سکتے تھے ان کو بند کیا۔ انہی میں سے یہ ہے رقیہ، دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا۔ رقیتن کی جمع ہے، یہ لفظ رقیتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا۔ رقا یرقی رقیتن، رقا یرقی رقیتن کا معنی ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا، اچھے کلمات کے ذریعے سے علاج کرنا۔ اس کا ایک معنی، لفظی معنی منتر پڑھنا بھی ہے۔ یہاں دم سے مراد شرعی دم ہے، شرعی جھاڑ پھونک ہے، یہ جائز ہے، یہ شرعی جھاڑ پھونک جائز ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے اور احادیث نبویہ کے جو معصور کلمات ہیں، معصور دعائیں ہیں، ان کے ذریعے سے، اور جو بھی طیب کلام ہیں، الفاظ ہیں، ان کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کی جا سکتی ہے، دم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں دم کرنے اور جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کننا نرقی فی الجاہلیہ۔ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جاہلیت میں دم کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیف تری فی ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دم کرنے اور جھاڑ پھونک کرنے کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، کیا آپ کی رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تم اپنے جھاڑ پھونک اور دم کے کلمات کو پیش کرو۔ لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، رواہ مسلم۔ اس دم میں، اس جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ اس وقت تک دم اور جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرعی جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کل جو شرک کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے اور گھروں میں شرک پھیلتا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ غیر شرعی جھاڑ پھونک ہے، دم ہے۔ اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر رسول نے ہمارے لیے نہایت ہی جامع نسخہ بتا دیا کہ ہم اچھے کلمات کے ذریعے سے، قرآن آیات کے ذریعے سے اور معصور دعاؤں کے ذریعے سے جھاڑ پھونک اور دم کر سکتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جھاڑ پھونک کرنے، دم کرنے کی رخصت دی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیٰ
پھر رقیہ من العین والہمتی والنملتی، رواہ مسلم، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے ڈنک، جو سانپ بچھو وغیرہ ڈنک مارتے ہیں، یہ جو خطرناک کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں، تو جو بھی زہریلے ڈنک ہو سکتے ہیں، چاہے سانپ کے ہوں یا بچھو کے ہو، تو ان سے بچنے کے لیے، نظر بند سے بچنے کے لیے، والنملتی، اور جو پھوڑے پھنسی جیسی بیماریاں نکلتی ہے ان سے بچنے کے لیے دم کرنے میں اللہ کے رسول نے رخصت دی ہے، ہمیں اجازت دی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی یہ بیماریوں کی، پریشانیوں کی نوعیت بتائی ہے۔ عام طور سے نظر بد لگ جاتی ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، تو اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور موت بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کا صحیح علاج نہ ہو، وقت پہ علاج نہ ہو، دم نہ ہو تو موت بھی ہو سکتی ہے، پریشانی، بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جانور ڈس لیتا ہے، سانپ ڈس لیتا ہے یا بچھو ڈس لیتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی، زہر کو ختم کرنے کے لیے بھی دم اور جھاڑ پھونک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف بیماریاں ہیں، پھوڑے پھنسی ہیں اور بھی دیگر بیماریاں ہو سکتی ہے، ان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہے، یعنی شرعی دم کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا چاہے تو اسے ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم حدیث ہے، یہ بھی مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم میں سے کسی انسان کو درد ہوتا یا کوئی پریشانی ہوتی، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف محسوس ہوتی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکا منا انسان مسحہ بیمینہ، یہ بہت بڑا اچھا علاج ہے، نسخہ ہے، ہم تمام کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی جسم کے کسی بھی حصے میں، تو اللہ کے رسول کیا کرتے؟ مسحہ بیمینہ، اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے، اپنا دایاں ہاتھ اس پر رکھتے، اور ثم قال، پھر کیا کہتے؟ اذہب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، بیماری کو، پریشانی کو، درد کو کیا کر دے؟ دور کر دے، یہ دعا ہے۔ وشفی، اور شفا عطا فرما، انت الشافی، تو شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی ہے، لا شفا الا شفاؤک، تیری شفا کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں ہے، لا شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے دے، ایسی عافیت دے دے جس کے بعد کوئی شفا نہ ہو اور کوئی عافیت نہ ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور یہ دعا ہے۔ بیماری کہیں ہو، پریشانی ہو، درد ہو، جسم کے کسی حصے میں درد محسوس ہو رہا ہو، تو اس کا طریقہ بتایا کہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک الا شفاء لا یغادر سقما۔ اور ایک اور دعا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، تو یہ دعا وغیرہ آدمی کو پڑھنا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ہو گئی دم کے جائز ہونے کے سلسلے میں۔ جو جھاڑ پھونک ہے، شرعی جھاڑ پھونک ہے، قرآن سے، احادیث سے اور اچھے کلمات کے ذریعے سے، تو ان کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا جائز ہے۔ اب ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس جھاڑ پھونک کرنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ مطلق طور پر جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ چند شرطوں کے ساتھ دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ 3 شرطوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ یعتقد انہا تنفع لذاتها دون اللہ، جو جھاڑ پھونک کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے، دونوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جھاڑ پھونک اور دم ذاتی طور پر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس دم میں اور جھاڑ پھونک میں ذاتی طور پر فائدہ پہنچانے، شفا دینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ سبب ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے۔ یعنی کوئی بھی دم ہو، یہاں تک کہ قرآنی آیات سے، یہاں تک کہ قرآنی آیات کے ذریعے سے، اور اسی کی بات ہی ہو رہی ہے، قرآنی آیات کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے جو دم کیا جا رہا ہے، تو دم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے تو یہ حرام ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے۔ کیا یہ؟ شرک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تکون بما یخالف الشرع، یہ رقیہ، یہ دم اور یہ جھاڑ پھونک
غیر شرعی الفاظ کے ذریعے سے نہ ہو، غیر شرعی کلمات کے ذریعے سے نہ ہو، جیسے شرکیہ کلمات ہیں، بدعتی کلمات ہیں، یا ایسے کلمات جو شریعت میں جائز نہیں ہیں یا جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں، جیسے غیر اللہ کو پکار کر کے دم کرنا، غیر اللہ کو پکار کر کے دم کرنا، یا علی مدد فرما دے، یا غوث مدد کر دے، اس طرح سے جو ہے نا دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، یا اسی طریقے سے جن سے مدد مانگنا کہ اے جن، اے شیطان، اے فلاں تو مدد کر دے، تو شفا دے دے۔ تو جو بھی غیر شرعی کلمات ہیں یا غیر شرعی چیزیں، ان کے ذریعے سے دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شرعی طور پر غیر اسلامی کلمات نہ ہو اور شرکیہ کلمات نہ ہو، بدعی کلمات نہ ہو، بلکہ قرآنی آیات ہو یا حدیث کے الفاظ ہوں، دعا کے الفاظ ہوں، اور اچھے کلمات ہوں جو شریعت میں مخالف نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان تکون مفہومتاً معلومتاً، جو کلمات کہے جا رہے ہیں، جو چیزیں پڑھی جا رہی ہے وہ معلوم ہو، ان کا معنی ہونا چاہیے۔ جو آیت پڑھی جا رہی ہے، ظاہر آیت ہے تو اس کا معنی مفہوم ہے، حدیث ہے اور دعا ہے تو اس کا معنی مفہوم ہے۔ ایسی کلمات نہ ہو اور ایسی بات نہ ہو جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتْ مِن جِنسِ الطَّلَاسِمِ، اگر طلسم جو ہے پہیلی، معمہ اور غیر مفہوم بات جس کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے بابا لوگ کیا کیا بدعاتا رہتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، کوئی کچھ نہیں سمجھتا ہے، تو ایسے کلمات کے ذریعے سے، یا وَالشَّعُوذَةِ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ، یا پھر جو شعبدہ بازی کرتے ہیں، ہاتھ کی صفائی پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ کرتب بازی کرتے ہیں، حرکات، سکنات اور ناٹک، تماشا اور کیا کیا افعال انجام دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے دم جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ آپ لوگ بابا کے پاس جاتے ہوں گے یا جانے کا ایسے نصیحت کے طور پر، عبرت کے طور پر، تو دیکھتے ہوں گے وہ ایکٹنگ کرتا ہے۔ بابا کیا کرتا ہے؟ ایکٹنگ کرتا ہے، ایسے کرے گا، ویسے کرے گا، اور اس طریقے سے ڈرامہ کر کے دم کرتا ہے تاکہ سامنے والا متاثر ہو جائے، لگے کہ اس پہ جو ہے نا اس پہ کچھ نازل ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ جن ہے یا طاقتور کوئی چیز ہے۔ تو کرتب بازی کر کے یا ایسی بات کہہ کر کے جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو دم کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ تو یہ تین شرطیں کافی اہم ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے، کوئی بھی دم جائز نہیں ہے۔